باب ما جاء انه لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، یہ مسئلہ بعد میں آئے گا، مستقل باب کا ہے۔ دیکھو بھائی، ایک قراءت فاتحے کا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ایک قراءت فاتحے کا ہے خلف الامام، خلف الامام، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آئندہ باب میں آئے گا، وہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور بہت بڑا اختلاف ہے اس میں۔ یہاں نفس فاتحہ کے بارے میں ہے کہ نفس فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے۔ تو ایک قراءت الفاتحہ ہے اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ قراءت الفاتحہ خلف الامام۔ یہ جو دوسرا مسئلہ ہے قراءت الفاتحہ خلف الامام، یہ تو آئندہ باب میں آئے گا، یہ بڑا معرکۃ الاعلیٰ مسئلہ ہے۔ ایک ہے نفس قراءت فاتحہ کا، نفس قراءت، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاث کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض، اگر فاتحہ نہ پڑھے سارا قرآن پڑھے نماز نہیں ہوگی، اور ہمارے نزدیک قراءت فاتحہ کا واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو نماز ہو جائے گی لیکن ناقص۔ ائمہ ثلاث کی دلائل روایات باب ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل قرآن ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ۔ تو ما تیسر، یہ ما الفاظ عامہ میں سے ہے یا فاتحہ کے ساتھ خاص ہے؟ خاص ہے۔ اب اگر ہم اس عام کی تخصیص کریں فاتحہ کے ساتھ تو مخصص کون بنے گا؟ خبر واحد، اور مقید کون بنا؟ قرآن، اور تخصیص قرآن قطعی کی خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے قرآن قطعی تھا تو مطلق قرآن کی قرأت فرض کر دی، اور خبر واحد ضنی ہے تو ضنی حکم ضنی ثابت کرے گا۔ حکم ضنی کیا ہے؟ وجوب، تو زیادہ سے زیادہ فاتحہ کیا ہوا؟ واجب ہو۔ دونوں مسئلوں کو ملاؤ نا، یہ الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایک قراءت نفس فاتحہ کا ہے اور ایک قراءت فاتحہ کا ہے خلف الامام۔ قراءت فاتحہ کا خلف الامام یہ آئندہ باب کا مسئلہ ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک قراءت نفس فاتحہ کا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ نفس فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے یا نہیں، تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں فرض ہے اور استدلال کرتے ہیں حدیث باب سے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نفس فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے، اور استدلال کرتے ہیں قرآن سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ۔ فَقْرَؤُوا امر ہے، اور امر فرضیت کے لیے ہے، اس کا معنی ہے کہ قراءت فرض ہے۔ کس کا فرض ہے؟ فاتحہ کا یا ما تیسر کا؟ اور ما تیسر الفاظ عامہ میں سے ہے۔ اور اگر ائمہ ثلاث کہے کہ وہ عام ہے لیکن مخصوص ہے حدیث کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں وہ عام قرآن قطعی ہے اور یہ خبر واحد ہے، اور تخصیص قطعی کی ضنی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ باب ما جاء لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن ثابت عن النبي علیہ السلام قال لا صلاة، نماز نہیں ہے لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، معلوم ہوا کہ فاتحہ فرض ہے۔ ابن حمام نے اس کے ایک جواب دیا ہے کہ یہ لا نفی ذات کے لیے نہیں ہے کہ ذات صلاة کی نہیں ہے، بلکہ نفی کمال کے لیے ہے، لا صلاة کاملہ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ اور کیوں؟ حدیث میں ہے لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اب وہاں آیا ہے لا صلاة لجار المسجد، تو کیا اگر مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے لیکن ناقص۔ تو جس طرح وہاں لا صلاة لجار المسجد میں لا نفی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کمال کے لیے ہے، تو یہاں بھی لا صلاة لا نفی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کمال کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جواب۔ دوسرا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، یہ منفرد کے لیے ہے، اور منفرد پر ہم بھی فاتحہ واجب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دلائل جو ہے وہ اصل باب میں آئی، اور اصل باب یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے،
آپ کو حدیث معراج میں یہ بات آئے گی کہ نبی علیہ السلام بیت المقدس تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ کی پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور حضور نے پڑھائی. اب ہم پوچھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے حضور کی پیچھے فاتحہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تھا ان کی کتابوں میں تو فاتحہ تھا ہی نہیں. اگر نہیں پڑھا تھا تو ان کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر ہوئی معلوم ہوا کہ فاتحہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو تم غیر مقلد بن گئے، نبی کی نماز کو حرام سمجھتے. ٹھیک ہے. وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس وابي قتاده وعبد الله بن عمر قال ابو عيسى حديث عباده حديث حسن صحیح عمل اس پر عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبي علیہ السلام، ان میں سے عمر ابن خطاب، جابر ابن عبداللہ، عمران ابن حسین وغیرہ میں قالوا لا تجزئ، کافی نہیں ہے نماز الا بقراءة فاتحة الكتاب، اور اسی پر قول کرتے ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق، مالک. باب ما جاء في التامین. امین بالاتفاق سنت، بالاتفاق سنت. اس میں 2 طرح کا اختلاف. ایک یہ ہے کہ آمین امام اور مقتدی دونوں کہیں گی یا صرف مقتدی کہے گا. تو امام مالک فرماتے ہیں یہ مقتدی کا کام ہے، امام کا کام نہیں ہے. وہ والضالین کہے اور مقتدی آمین کہے. اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ آمین جیسے مقتدی کے لیے سنت ہے تو امام کے لیے بھی سنت ہے. ایک اختلاف. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امین سرن پڑھنا چاہیے یا جہرن. تو امام مالک، امام شافعی، امام مالک یہ تینوں کہتے ہیں جہرن ہے، لیکن سرن کو جائز سمجھتے ہیں. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ امین جو ہے وہ سرن ہے لیکن جہرن کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اولا سرن ہے. یہ اختلاف اولویت میں ہے، جواز و عدم جواز میں نہیں ہے. تو ائمہ ثلاث کے نزدیک اولا جہر بالتامین ہے اگرچہ سرن جائز ہے. امام صاحب کے نزدیک اولا سر بالتامین ہے اگرچہ جہر جائز ہے. اب روایت کو دیکھو. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كوهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا، اس نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوته. یہ ائمہ ثلاث سے استدلال کرتے ہیں کہ امین بالجہر ہے ومد بها صوته. ہم کہتے ہیں مدہ کا معنی جہر تو کسی نے نہیں کیا. مدہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں حرف علت ساکن ہو اور ما قبل حرکت اس کے مطابق ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھو. تو یہاں حرف علت یا ساکن ہے اور اس سے ما قبل کسرہ ہے تو کسرہ کو کھینچ کے پڑھو. یہ اوپر کرو اور مین یہ نیچے کھینچو. اور یہ مد الف میں اور مد یا میں یہ جہرن بھی ہو سکتا ہے اور سرن بھی ہو سکتا ہے. یہاں تو یہ نہیں کہا وہ جہر بھی آزاد ہو، بلکہ فرمائے مدہ. مدہ کا معنی یہ کہ حرف علت ساکن اور ماقبل حرکت اس کے مطابق ہو، اس کو کھینچ کے پڑھو. تو حمزہ ساکن ہے اور ماقبل مفتوح ہے، تو الف ساکن ہے اور ماقبل حمزہ مفتوح ہے تو اس کو اوپر کھینچو. اور یا ساکن ہے اور ماقبل میم مکسور ہے اس کو نیچے کھینچو. مین یعنی ہو امین. نہ حمزہ میں کھینچ ہے اور نہ یا میں، بلکہ آمین. وفي الباب عن علي وابي هريره قال ابو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام والتابعين ومن بعدهم يرون، سب جائز سمجھتے ہیں ان يرفع الرجل کہ بلند کر انسان اپنی آواز کو بالتامین ولا يخفيها اور چھپ کے نہ پڑے. اور اسی پر قول کرتے امام شافعی، احمد اور اسحاق. وروى شعبہ هذا الحديث عن سلمة بن كوهيل عن حجر عن ابي الانبس عن علقمة بن وائل عن ابي ان النبي عليه السلام قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ويخفض بها صوته. یہ ہماری دلیل آواز پس کر لی. اور دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ امین دعا ہے اور دعا کے ادب قرآن نے بتایا ہے ادعوا اللہ تضرعا و جہرا یا خفیہ. قال ابو عیسیٰ سمعت محمد
میں نے سنا امام بخاری سے یقول حدیث سفیان کا اصح من حدیث شعبہ واخطأ شعبہ فی مواضع من هذا الحدیث، اور شعبہ نے اس حدیث میں غلطی کی. یہ امام صاحب کی حدیث کی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں جو اخفضہ آیا ہے وخفض بحسدہ، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں شعبہ نے غلطی کی. ایک غلطی یہ ہے کہ فقال، شعبہ کہتے ہیں عن حجر ابی العنبس، او حالانکہ وانما ہوا حجر بالعنبس. شعبہ نے کیا عن حجر، اور حجر کون ہے؟ عنبس کا باپ ہے. تو عنبس کو باپ بتایا، حجر کو بیٹا بتایا، حالانکہ انما ہوا حجر ابن عنبس، حجر جو ہے بیٹا ہے اور عنبس اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے. معرف السنن نے لکھا ہے کہ امام ترمذی ہمیں دھوکہ دیتا ہے. حجر کے باپ کا نام بھی عنبس ہے، اور جب اس کا بیٹا ہوا تو تبرکاً باپ کا نام بیٹی کے لیے رکھا. وہ کیا ہے؟ حجر ابو العنبس. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو شعبہ جو نقل کرتے ہیں عن حجر ابی العنبس، یہ بھی ٹھیک ہے. اور امام ترمذی جو کہتا ہے کہ حجر ابن العنبس، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حجر کے باپ کا نام بھی عنبس ہے اور حجر کے بیٹے کا نام بھی عنبس ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيُقْرَبَ السَّكَنْ وَزَادَ فِيهِ، یہ دوسرا اعتراض ہے. اور شعبہ نے اس میں زائد کیا ہے عن علقمۃ ابن وائل ولیس فیہ عن علقمہ، اور حالانکہ اس سند میں علقمہ ہے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 21 اسانید سے منقول ہے. تو امام ترمذی جو کہتے ہیں کہ علقمہ نہیں ہے، وہ ایک سند میں نہیں ہے، اور اس لیے شعبہ نے جو عن علقمہ نقل کیا ہے وہ دوسری سند میں موجود ہے. وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، یعنی حجر نقل کرتا ہے وائل سے. اور شعبہ نے کیا کہا تھا کہ حجر نقل کرتے ہیں علقمہ ابن وائل سے. یہ غلط ہے. وقال وخفض بها صوته، یہ چوتھی غلطی ہے. خفضہ نہیں ہے بلکہ انما ہوا مد بها صوته. کیا ہے؟ مد. لیکن اس کا مد بها صوته کا جواب اور گزر گیا کہ مد کا معنی جہارت نہیں ہے، مد کا معنی کھینچ ہے. قال ابو عیسیٰ وسألت ابا زرع عن هذا الحديث وقال حدیث سفیان کا اصح. قال وروى العلاء بن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل نحو روایت سفیان. قال ابو عیسیٰ آگے عبارت کیسی؟ حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي عليه السلام نحو حدیث سفیان. باب ما جاء في فضل التامین، آمین پڑھنے میں بڑی فضیلت. حدثنا قریب محمد بن علا قال حدثنا زید بن حباب قال حدثني مالك بن انس الزهري عن سعيد بن مسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام قال اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامنوا، تم بھی آمین کہو. یہ ممالک کے خلاف ائمہ ثلاث کی دلیل ہے. اس نے آمین مقتدی کے ساتھ مختص کیا. ائمہ ثلاث نے امام اور مقتدی دونوں کے لیے کہا اذا امن الامام. معلوم ہوا کہ امین کہنا امام کے لیے بھی سنت ہے. فامنوا فانه من وافق تامینه، جس کا امین کہنا موافق ہو جائے فرشتوں کے امین کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ امین کی فضیلت ہے. اور اس سے ہمارا ایک مذہب بھی ثابت ہو. ہمارے نزدیک امین سرن ہے اور ائمہ ثلاث کے نزدیک امین جہرن ہے. اب یہاں حضور نے فرمایا جس کا امین فرشتوں کے ساتھ موافق ہو جائے. اب موافقت کی دو معنی ہے. ایک موافقت فی الوقت ہے، یعنی جس وقت وہ امین کہے اس وقت تم بھی کہو. اور ایک موافقت پہ سر ہے، جیسے فرشتے امین بھی سر کہتے تو تم بھی امین بھی سر کہو. اب یہاں موافقت فی الوقت نہیں ہے، کیونکہ امین کا وقت مقرر ہے کہ وَلَلظَّالِينَ کے بعد فرشتے بھی امین کہتے ہیں، اس وقت مقتدی بھی کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہاں موافقت بین التامینین کس میں ہے؟ سر میں. اور فرشتے تامین سرن پڑھتے ہیں تو تم بھی امین سرن پڑھو.
قال ابو اسحاق حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی السکتتین. یہ ہماری تیسری دلیل ہے کہ امین سے رن ہے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر کے بعد رکعت میں 2 سکتے کرتے تھے. سکتہ اولا میں سبحانک اللہم پڑھتے تھے. یہ جہران تھا یا سرن تھا؟ سرن، اس لیے تو سکتہ تھا. اور دوسرا سکتہ کرتے تھے والضالین کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے. وہ سکتہ کس کے لیے تھا؟ امین کے لیے. معلوم ہوا کہ امین جہران ہے یا سرن ہے. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سکتتان 2 سکتے تھے حفظتهما میں یاد کر چکا ہوں نبی علیہ السلام سے. فانکر ذلك عمران بن حسین. عمران بن حسین نے ان 2 سکتوں کا انکار کیا. نو قال اس نے کہا انکار نہ کرو. حافظ او قال او عمران نے کہا حفظنا سکتتا، ہم نے تو 1 سکتہ پہچانا ہے 2 نہیں. تم 2 کہاں سے نقل کرتے ہو؟ نو فکتبنا، ہم نے استفتاء لکھا ابی ابن کعب کو مدینہ منورہ میں. تو ابی نے فتویٰ لکھا ان حافظ سمورہ کہ سمورہ کا حافظہ درست ہے، یعنی 1 سکتہ نہیں ہے بلکہ 2 سکتے ہیں. قال سعید کہتے ہیں کہ ہم نے قتادہ سے کہا ما ہاتان سکتتان، یہ 2 سکتے کیا ہے؟ فرمایا اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو سبحانک اللہم آہستہ پڑھتے تھے. واذا فرغ من القراءۃ، اور جب وہ فارغ ہوتے تھے قراءت فاتحہ سے تو وہاں آمین پڑھتے تھی سکتہ میں. معلوم ہے کہ ایمان سے رن ہے. قراءت سے مراد کون ہے؟ ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين، تو سکتہ کرتے تھے. اب اگر تامین بالجہر ہوتا تو وہاں سکتہ تو نہ ہوتا، وہاں تو جہر ہوتا. قال وكان يعجبه اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يترادى اليه نفسه. یہ تیسرا سکتہ ہے کہ جب سورت ختم ہو اور رکوع جانے لگے تو جانے سے پہلے ذرا 1 سیکنڈ اپنا سانس جو ہے وہ بحال کرے. وفی الباب عن ابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث سمرہ حدیث حسن. یہ قول غیر واحد من اہل العلم یستحبون للامام، امام کے لیے مستحب جانتے ہیں کہ وہ سکتہ کرے اللہ اکبر کے بعد او بعد الفراغ من قراءۃ الفاتحہ. وبه يقول احمد واسحاق واصحابنا. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ہاتھ کہاں رکھے؟ امام شافعی فرماتے ہیں یہاں، امام ابو حنیفہ فرماتے زیر ناف رکھے، زیر ناف رکھے. اور کس طرح رکھے؟ یہ ہاتھ ایسے رکھے یا اس طرح رکھے؟ تو کہتے اس طرح رکھے. اس میں پھر اختلاف ہے. امام شافعی کہتے اس طرح رکھے، اور امام صاحب کہتے ہیں اس کو حلقہ بنائے یا کہ اس کا پیٹ اس کی پشت پر واقع ہو اور ناف کے نیچے ہو. ٹھیک ہے، یہ مسائل اس باب میں آئیں گے. باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال. معلوم ہوا کہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ شمال یمین پر نہ رکھو، یمین شمال پر رکھو نماز میں. حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن حلب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام يؤمنا فياخذ شماله بيمينه. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وغتيف بن حارث وابن عباس وابن مسعود وسالم بن سعد. قال ابو عيسى حديث حلب حديث حسن عمل اسبر عند اهل العلم من اصحاب النبي علیہ السلام والتابعین ومن بعدهم. سب دیکھتے ہیں کہ آدمی رکھی یمین علی شمالی فی الصلاۃ. یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. امام مالک کا مذہب ہے کہ ہاتھ نہ باندھے بلکہ کھلا چھوڑ دے. ورأى بعضهم ان يضعها فوق السرة، یہ ممسے کا مذہب ہے. ورأى بعضهم ان يضعها تحت السرة فوق السرة، یہ امام شافعی کا مذہب ہے. ورأى بعضهم ان يضعها تحت السرة، لیکن كل ذلك واسع، اوپر رکھنا نیچے رکھنا جائز ہے، لیکن ہمارے ذکر اولاد تحت السرة ہے مرد کے لیے. عورت کے لیے یہاں ہاتھ رکھنے اس لیے ہے کہ اس کی چھاتی ہے تو ہاتھ رکھو تاکہ چھاتی کا اوبرا پن ظاہر رہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایسا ہے جس طرح سجدے میں مرد سجدہ کرتے تو پیٹ رانوں سے اوپر رکھے، لیکن عورت پیٹ کو رانوں پر رکھے.
ہاں، تاکہ اس کا گانٹ کا اوبرا پن ظاہر نہ ہو. تو جس طرح سیدھے میں دونوں کا اختلاف ہے تو وضع یدین میں بھی دونوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. یہ جو غیر مجلد ہے یہ عورتوں والی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ باب ما جاء فی التکبیر عند رکوع والسجود. یہ اللہ اکبر رکوع جاتے وقت، سجدہ جاتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، یہ سنن میں سے ہے، یہ سنت ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے تھے فی کل خفض، جب نیچے جاتے تھے، ورفع اوپر جاتے تھے، وقیام وقعود، اور ابو بکر و عمر بھی تکبیر پڑھتے تھے. وفي الباب عن ابي هريره وانس وابي عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى وعمران بن حسين ووائل بن حجر وابن عباس قال ابو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن. اس پر عمل عند اصحاب النبي علیہ السلام، ان میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہم ومن بعدهم من التابعین، اور اس پر عام فقہا اور علماء ہے کہ اللہ اکبر پڑھے. حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن حسين قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر، نبی علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے تھے وهو يهوي، اس حال میں کہ نیچے جا رہے ہوتے، یعنی جب سیدھی کے لیے جاتے ہیں تو قیام سے شروع کرے اللہ اکبر، پوری دوران سفر میں پڑھے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، یہ قول اہل علم کا من اصحاب النبی علیہ السلام ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. باب رفع اليدين عند الركوع.